السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایک انتہائی اہم موضوع پر کچھ باتیں سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جس موضوع کے تحت میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آج کے دور میں جو جدید دور ہے، اس دور میں ہم ہماری اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ انتہائی اہم باتیں رکھوں گا، اللہ کے لیے غور کرنا، توجہ کے ساتھ سننا۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ یہ اولاد دنیا میں انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے، اور یہی اولاد انسان کے لیے دنیا میں جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جہنم جیسے حالات دیکھتا ہے اگر یہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیا تو ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اولاد کے تعلق سے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ شکایتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اولاد یا تو ماں باپ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ضدی ہیں، ہم کیا کریں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ہمارے بچے سنتے نہیں، ہمارے بچے مانتے نہیں، ہمارے بچے خدمت نہیں کرتے۔ اور ایسے ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے اولاد کو کچھ بولنے سے پہلے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ماں باپ اپنی مرضی سے اولاد کو کچھ بھی بولیں، کیا بھی کریں، ماریں ڈانٹیں، لیکن آج سوچنا پڑتا ہے کہ میری اولاد کو میں ماروں یا نہیں ماروں۔ مارنے سے پہلے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے، ایسے حالات ہے آج۔ بچے بات نہیں ماننا، ضد کرنا، رونا، ستانا، یہ سب چیزیں تو ہے ہی ہے، بلکہ بچے آج اتنے زیادہ غصے والے کہ ان کو جو بات منوانا ہے اگر وہ بات ماں باپ نہیں مانتے تو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، گھر میں جو سامان ہے، جو چیزیں ہیں اسے پٹک دیتے ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ہزاروں روپے کے موبائل فون صرف بچے کے غصے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ لاکھوں روپے کا وہ مالک، کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، ان کو نکال دیتا ہے، یا تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا ہے، یا نہیں تو ان کو چھوڑ کے وہ خود کسی اور جگہ زندگی گزارتا ہے۔ ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کچھ دن پہلے ہم کو نہیں نظر آتے تھے۔ 10 سال 15-20 سال پہلے اولاد جو ہوتی تھی وہ ایسے نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اولاد ایسے کیوں ہیں، اور ایسے حالات میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ ہے اصل سوال۔ اللہ کے لیے غور کرنا، انتہائی اہم باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال
اولاد بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال کا مل جانا سب کچھ ہے، پیسے کا مل جانا سب کچھ ہے. اسی لیے مال کو جمائیں کیسا، مال کو کمائیں کیسا، مال کیسے اور بڑھائیں، اس کے تعلق سے تو پوری پلاننگ ہوتی ہے، پوری اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے. لیکن اولاد کے تعلق سے اکثر گھروں میں کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. پیسوں کے تعلق سے تو ہوتا ہے کہ مجھے ہر مہینہ اتنا پیسہ ملتا ہے، اتنی تنخواہ ملتی ہے، کاروبار یہ کروں تو اتنے زیادہ فائدہ، یہ کروں تو دوسرا کاروبار اس میں اتنا زیادہ فائدہ ہے، پھر اس کو کیسے بچانا، کہاں سے وہ کرنا، پھر اس کو اور کیسے بڑھانا، یہ پوری پلاننگ ہے. لیکن اولاد ہے تو پھر وہ اولاد کے تعلق سے کیا پلاننگ ہے؟ میرے اتنے بچے ہیں، میرے بچوں کے لیے فیوچر میں کیا کروں، ان کی کیسی تربیت کروں، انہیں دیندار کیسے بناؤں، ان کو دین کی تعلیم کیسے دوں، یا دنیا کی تعلیم دے رہا تو وہ کیسے دوں، کیسے اچھے اخلاق والا بناؤں، کیسے فرما بردار بناؤں، اس کے تعلق سے کوئی پلاننگ نہیں بھائی. ہے جتنا ہے اتنے میں لائے، کھلائے، پلائے، پہنائے، وہ جیسے چاہیں بڑے، وہ جیسے ہی بڑے ہو گئے تو ان کو یا تو اسکول میں بھیج دیے یا مدرسے میں بھیج دیے، بس اپنے کاموں میں آپ لگے رہیں. اولاد کے تعلق سے کوئی پلاننگ نہیں ہوگی. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ یہ جو نعمت دیا ہے اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن پھر سوال بھی کرے گا. اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کے تعلق سے سوال بھی ہوگا، یاد رکھو. جیسا کہ حدیث کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بھی یہ اولاد جیسا کہ دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک، زندگی میں ایک چین و سکون کا باعث بنتی ہے، اسی طرح اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو پھر یہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی انسان کے لیے بہت بڑا نقصان، ذلت، رسوائی کا باعث بنتی ہے، پھر مرنے کے بعد بھی اس ماں باپ کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے. اگر اچھی تربیت کرے تو دنیا میں بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، چین و سکون، پھر مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. قدم قدم پہ ان کو جنت میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں ماں باپ کو، اگر ہم دنیا میں صحیح تربیت کریں گے تو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیکی کا کام شروع کیا پھر اس کو دیکھ کر جتنے لوگ عمل کرنے لگیں گے اس نیکی کے مطابق، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر جس نے پہلے اس نیکی کو شروع کیا تھا، عمل کیا تھا، بتلایا تھا، اس کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا. تو اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد دعائیں کریں گی، نماز پڑھے گی، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرے گی، صدقہ خیرات کرے گی. جتنی نیکیاں اولاد کریں گی ان سب کا ثواب خود بخود ماں باپ کو ملے گا. اسی طرح اگر اولاد کی غلط تربیت کرنے کی وجہ سے اگر اولاد بگڑ گئی تو وہ اگر دنیا میں گناہ کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، مارے گا، ظلم کرے گا، زنا کرے گا، سود کھائے گا، اس کے برابر کے گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس کی بھی دلیل جیسا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم لوگوں نے سنا کئی مرتبہ. آدم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں قابیل حابیل کو قتل کر دیا. تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جس نے قیامت کے دن تک جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس کو تو اس کے قتل کا گناہ ملے گا، لیکن سب سے پہلے دنیا میں قتل قابیل کیا تھا ان سب کے برابر گناہ قابیل کو بھی ملے گا. تو یاد رکھنا، اولاد کی تربیت سے دنیا میں بھی چین و سکون اور آخرت میں بھی. اگر اولاد کی غلط تربیت کرے دنیا میں بھی عذاب، دنیا میں بھی ٹینشن، ذلت اور رسوائی، پھر آخرت میں بھی عذاب کا باعث بنیں گے یہ اولاد. تو اب ان کی تربیت کیسے کریں؟ یاد رکھو، ماں باپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. دیکھیے، اگر ہم دنیا میں ہی ان کی بچپن سے تربیت نہیں کرے تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ وہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر اس باغ میں آپ کہیں پر دیکھتے ہوں گے آم کے باغ نظر آتے ہیں آپ کو. اس آم کے باغ کو دیکھنے کے بعد ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی دیر جاؤں، بیٹھوں، کبھی پکنک کے لیے، کبھی کھانے کے لیے، کبھی تھوڑی دیر آرام کے لیے تو کم از کم جاؤں، کیونکہ یہ آم کا باغ اتنا اچھا ہے، وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے. کیونکہ جو کسان اس کے باغ میں محنت کیا وہ باغ میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، لیکن جس باغ میں کسان محنت نہیں کرتا وہاں پر کانٹے، گھاس، پتھر، سانپ، بچھو ہوتے ہیں. اس آم کے باغ میں کسی کو جانے کا دل نہیں کرتا، کوئی نہیں جا سکتا.
جہاں محنت ہوتی وہاں بیٹھ سکتے، آپ آرام کر سکتے. اسی طرح آج اولاد پر محنت کرو، آج اولاد کی تربیت کرو، تو بڑھاپے میں یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری کچھ خدمت کریں. ورنہ آج تو یہ بات بھی اتنی آسانی کے ساتھ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، نہیں جی ہمارے کو تو امید نہیں ہے ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے میں کوئی خدمت کریں گے. ابھی سے معلوم ہو گیا ان کو، نہیں یہ تو بہت بڑا شرارتی ہے، معلوم ہو گیا اس سے میرے کو کوئی امید نہیں ہے انہیں کچھ کریں گا میرے کو. ایسی باتیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اولاد کی تربیت آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس فتنوں والے دور میں اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ہم کیا سمجھتے، نہیں جی ہمارے ابا ہمارے امی ہمارے بچپن میں جیسی تربیت کرے اب ہم بھی ویسے ہی کریں گے. ہمارے ابا بات نہیں سنتے تو بیلٹ نکال کے مارتے تھے. پہلے زمانے میں کسی کی ماں کسی کو آنکھوں میں مرچ لگا دی تھی، کسی کو الٹا لٹکا دیا تھا، کسی کے آنکھوں میں کیا ہے زنو بم لگا دیے، کسی کو دھوپ میں لٹا دیے، کسی کو ہاتھ پیر باندھ دیے، کسی کو لکڑی سے مارے، کسی کو بیلٹ سے مارے، جو چاہیں کرے. آج وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہاں ہمارے امی ابا کرے تو ہم سنے نا. اچھا تم سنے لیکن وہ کام کرے تو آج تمہاری اولاد نہیں سن رہی نا، نہیں سنتی بالکل. آپ یہ سمجھتے یہ سب سے بڑی غلطی ہے ماں باپ کی کہ آج وہی چیز اپلائی کروں گی جو ہمارے باپ دادا ہمارے امی ابا ہمارے ساتھ کرے تھے وہی آج بھی میں کروں گا. بچہ نہیں مانے تو ماریں گے توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آج تم جتنا بھی مارو آج اولاد سننے والی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ بدلتے رہتا ہے. ہر 10 سال میں زمانہ الگ ہوتا ہے، بدلتا ہے. مثال کے طور پر 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے تھوڑا سا آپ جتنے لوگ وہ 10-20 سال کی عمر وہ جو زندگی گزار کے آئے، آپ سوچئے اس زمانے میں کیا کیا چیزیں تھی، کیا آج وہ چیزیں ہیں. جیسا کہ 10-20 سال پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے، آج اگر کوئی وہی ٹی وی کسی کے گھر میں لگائے تو آپ کیا کریں گے؟ ارے کیسے لوگ ہیں بھائی، ابھی بھی یہی چلا رہے، حالانکہ آپ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا. حالانکہ وہ ٹی وی آپ خود دیکھے تھے بچپن میں. اگر کوئی آج سائیکل لے کے گھومے، ارے یہ کیا آدمی ہے بھی ابھی بھی سائیکل پہ گھوم رہا. اگر کوئی آپ کے بازو میں بیٹھ کے کبھی وہ نمبروں والا موبائل نکال کے اگر دبائیں، آپ کو آواز آئے ٹوں ٹوں ٹوں، ارے یہ کون سا آدمی آ گیا ابھی بھی نمبروں کا موبائل استعمال کرتا. مطلب حالانکہ وہ موبائل آپ بھی استعمال کرے تھے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 15 سال پہلے. یہ چیزیں جو آپ استعمال کر رہے تھے آج وہ چیزیں استعمال کرنے والوں کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک دم ارے یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، زمانہ اتنا بدل گیا لیکن یہ ابھی نہیں بدلے. اچھا تو پھر اولاد کی تربیت میں جو چیزیں پہلے کرتے تھے ماں باپ آج بھی وہی کریں گے تو پھر رزلٹ نہیں آئے گا. بچے بھی بدلے زمانے کے ساتھ ساتھ، آج وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. یاد رکھو آج کے دور میں اگر بچوں کو بدلنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو سنو، انتہائی اہم باتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. بچے آج چڑچڑے بن رہے ہیں، بچے آج غصے والے بن رہے ہیں. بچے جو چاہے وہ نکال کے پھینک دے رہے، مار رہے، ماں باپ کو مار رہے. بچپن سے بچے زیادہ اور کچھ بولے تو گھر سے نکل جا رہے. چھوٹا سا بچہ 8 سال 10 سال کا بچہ ماں باپ مار رہے بول کے گھر سے بھاگ جاتا. 10 سال 11 سال کا بچہ آج نیوز میں آتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کر رہا، میرے ماں باپ مجھے مار رہے بول کے. 10 سال کا بچہ پولیس اسٹیشن میں جا رہا آج. نہیں تو کئی ماں باپ ہم سے یہ شکایت کرتے کہ میرا بچہ بھی تو 10 سال اور 11 سال کا ہے، خودکشی کر کے مر جاتا ہوں. بول رہا مول صاحب کیا کرنا ہم؟ فیاض بھائی کوئی تو بتائیے ہم کو راستہ، ہمارے بچوں کی ہم کیسی تربیت کریں. کئی مائیں روتی ہے، کال کرتی ہے، بچہ ابھی سے گلا دبا لے رہا ماں کے سامنے کچھ بولے تو اپنے ہاتھوں سے میں مر جاتا ہوں امی مر جاتا ہوں بول رہا. کیا کریں اس کی، کیسے تربیت کریں؟ ایسے کیوں ہوئے بچے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج میں آپ لوگوں کے سامنے، شاید آج مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے مکمل تفصیلی گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ. اگر آج کے درس میں ہی پوری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو تو بن رہی ہے، آپ لوگ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ میرے بولنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگ پریشان ہیں اولاد کی تربیت سے ان سب کی اللہ تو اصلاح کر دے. یاد رکھو اولاد کی تربیت میں 15 سے لے کر 20 نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک کر کے غور کرنا بنیادی باتوں سے.
پہلی چیز کیا ہے؟ حالانکہ میرے لیکچرز اولاد کی تربیت کے نام سے یوٹیوب پہ آلریڈی موجود ہے، اس میں پوری چیزیں بتا چکا ہوں، لیکن وہ چیزیں اب نہیں بتاؤں گا، وہ چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو آج ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت کے لیے، جب نکاح کیا جاتا اسی وقت سے اولاد کی تربیت کو لے کر ذہن میں فکر رہنا، نیک بیوی نیک بہو کا انتخاب کرنا، یہ انتہائی اور اہم ایک بنیادی چیز ہے۔ جب شادی ہوتی ہے اسی وقت یہ سوچ رہنا کہ میرے گھر میں آنے والی بہو یا اگر بیوی ہے تو اس بیوی کو، یعنی ایک شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی نیک رہنا، دیندار رہنا۔ اس کے لیے کئی دلائل ہے، لیکن اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک باپ شکایت لے کے آیا تھا اپنے نوجوان بیٹے کی، اے عمر میرا بیٹا بات نہیں مانتا، ہر بات پہ مجھے خود لکڑی اٹھاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میری بدتمیزی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نوجوان کو بلائے تو اس نوجوان نے کہا، اے عمر ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تو میں کرتا ہوں، مجھے بتائیے والدین کے حقوق کیا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے مجھے یہ بھی بتائیے کہ اولاد کے بھی کوئی حقوق ہوتے یا نہیں ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، ہاں اولاد کے حقوق یہ ہے کہ اس کی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلا حق ہے، وہ پیدا ہوا تو اس کے لیے اچھا نام رکھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے، اس کا جلدی نکاح کر دینا یہ تیسرا حق ہے۔ ایسے حقوق گنوائے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچہ بولا کہ دیکھو اے عمر، میرا باپ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، میری ماں جو ہے مجوسی ہے، مجوسیہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کرا اور میری کوئی تربیت ہی نہیں ہوئی، میرا نام بھی ایک گندا نام رکھ دیا، اور میں اتنا جوان ہوا آج تک میری شادی بھی نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو ڈانٹنے لگے کہ تو جب تیرے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیا تو پھر رزلٹ تو یہی ہے سامنے۔ تو اس لیے اچھی ماں، اب اس کے اوپر اگر میں صرف اس ایک بات پر اگر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں تو آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے، آپ خود سوچئے، کیونکہ ماں اکثر اوقات جو بچہ گزارتا ہے وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اور بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں، اسکول کالج یہ بعد میں اس کو تربیت کرتے ہیں، بعد میں سکھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے سیکھتا ماں سے سیکھتا۔ باپ کے پاس بھی وہ اتنا وقت نہیں گزارتا، ماں کے پاس وقت گزارتا ہے، تو بچپن سے ہر وہ حرکت دیکھتا ہے، سیکھتا ہے بچہ ماں کیسی ہے۔ ماں اگر سارا دن ٹی وی دیکھنے والی ہے تو اس کے اثرات اس کے بچوں پر بھی ہوں گے۔ ماں اگر جھوٹ بولنے والی ہے، ماں دھوکہ دیتی ہے، ماں گالیاں دیتی ہے، ماں غصہ کرتی ہے، ماں ادب و احترام نہیں کرتی ہے کسی کا، ایسی تمام چیزیں جتنے بھی غلط عقائد ہو یا غلط اخلاق ہو، غلط معاملات ہو، جو بھی ماں کرتی ہے اس کے اثرات پورے کے پورے اس کے بچوں پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں پردہ نہیں کرتی، ماں بے نمازی ہے، ماں روزہ نہیں رکھتی، ماں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، جو چیز وہ ماں کو کرتے ہوئے دیکھا اس کے اثرات اس کے بچوں پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اس لیے سب سے پہلی چیز ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے، ورنہ ماں جیسی ہوگی بچے ضرور وہی چیزیں سیکھیں گے، ماں کے عقیدے پر ہی بچے ہوتے ہیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اولاد کی آج کے ماحول میں بھی اولاد کی تربیت کرنا ہو تو پہلے دیندار ماں کو لائیے، اس کے بعد دوسری چیز جیسے ہی نکاح ہوا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی چاہتے ہیں ہمارے زندگی میں اچھائی، خوشی، برکت، جو بھی چین و سکون اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، ہم چاہے 1000 کوششیں کریں، اگر اللہ نہ دے تو وہ ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہیں میں ماروں گی بچوں کو، میں روؤں گی، میں چیخوں گی، میں چلاؤں گی، ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، آپ 1000 کوششیں کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے مدد آپ کو حاصل نہیں ہوئی، آپ اللہ سے نہیں مانگ کے کوششیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ چیز نہیں دیتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اولاد کے لیے اور اولاد کی صحیح تربیت کے لیے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔
ان دعاؤں کو سیکھنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اولاد اصل میں ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا، اولاد مانگنے سے پہلے، اولاد کی تربیت سے پہلے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ عقیدے کے تعلق سے ایک آیت اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 50 کئی مرتبہ 49 اور 50 ان دونوں آیتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بار بار سناتا ہوں، کیونکہ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان آیتوں میں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ زمین و آسمانوں کی پوری سلطنت اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور انہیں جمع کر کے بھی دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ان کو بیٹے اور بیٹیاں جمع کر کے دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ تو بڑے علم والا، کامل قدرت والا ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ، اولاد صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی بابا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی خبر، کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں مانگ سکتے۔ اللہ اگر اولاد دینا چاہے تو اللہ بیٹے ہی چاہے جس کو دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے پوری بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اللہ اگر نہ دینا چاہے تو بانجھ کر دیتا ہے، پوری کائنات مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے ہمارا مضبوط ہونا۔ جتنے لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ان کا یہ عقیدہ ہونا، ایمان ہونا کہ اولاد اللہ دیتا۔ ٹھیک ہے، اولاد اگر اللہ نہیں دیا تو کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے بغیر اولاد کے اسی طرح صرف اللہ سے مانگتے مانگتے مر جائیں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اولاد مانگنے کے لیے۔ آج تو عقیدے اتنے بگڑے کہ غیروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، مورتیوں کے پاس بھی جا کے جھکنے والے لوگ ہیں۔ صرف اولاد ہونا، مول صاحب کیا تو بھی ہونا، لیکن پہلے اولاد ہونا ہمارے کو شرک ہے یہ۔ تو پہلی چیز، اولاد صرف اللہ دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ نہیں، بیٹیاں ہی نہیں ہونا، ہمارے کو بیٹا ہونا۔ بہو کو کوستے ہیں، بہو پر ظلم کرتے ہیں، بہو کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے، دینے والا اللہ ہے، کوئی ظلم نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اب اولاد دینے والا اللہ، یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، نکاح ہوا، اس کے بعد اولاد کے لیے دعائیں۔ دیکھیے، ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تقدیر بھی بدل جاتی۔ اولاد تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہوں گا، لیکن اگر تم دعائیں کرو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، ایسا ایمان، ایسا یقین کہ اللہ تو دیے تو ہوتا، تو نہیں دیا تو نہیں ہوتا، اس لیے تجھ سے ہی ہم مانگیں گے، اس شدت کے ساتھ، ایسے ایمان کے ساتھ آپ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو اولاد مانگنے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا دیا۔ جیسا کہ اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ صافات آیت نمبر 100، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی بڑھاپے کی حالت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگے؟ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اولاد ہی نہیں مانگنا، اللہ نیک اولاد دے، یہ دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا زکریا علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دو دعائیں ہو گئی اولاد مانگنے کی۔ پھر اولاد جن کو ہوئی وہ لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اولاد نہ بگڑے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، وہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ کیا ہے آیت؟ والذین یقولون ربنا
حب لنا، دیکھیے دعا یہاں سے شروع ہو رہی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کیا ہے اس دعا کا ترجمہ؟ یہ دعا نیک لوگ کرتے ہیں، سچے ایمان والے، سچے اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ کیا؟ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں، مطلب یہ جو بھی دعا یاد کر کے کرتا ہے وہ اللہ سے کیا مانگ رہا؟ اللہ بیوی کے طرف سے بھی یا بچوں کے طرف سے بھی مجھے کسی قسم کی پریشانی، ٹینشن، تکلیف نہ ہو، میرے بیوی اور میرے بچوں کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، میری زندگی میں چین و سکون ملے، اللہ دل کو سکون ملے، ایسی اولاد، میری ایسی اولاد بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ کہ مطلب یہ ہے میرا بیٹا بھی، میری بیٹی بھی، میرے گھر والے سب کے سب متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، دیندار ہو۔ جب یہ سب اللہ سے ڈرنے والے اور میں گھر کا بڑا، میں ان کا امام بنوں، اللہ ایسی حالات، ایسے گھر والے، ایسے بچے، ایسی بیوی میرے لیے نصیب کر۔ یہ دعا ہے، یہ دعائیں مانگتے رہنا۔ بہرحال یہ 3 دعائیں ہم لوگ سیکھنے کے بعد 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک بیوی، نیک عورت۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رکھو، نہیں بھئی عورت دیندار ہے تو کافی ہے، نہیں، شوہر کا، مرد کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑا۔ تو بہرحال جب بھی نکاح ہوتا ہے دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، نکاح ہو گیا تو اب نکاح کے بعد دعائیں کرنا۔ اب یہاں سے تیسری چیز، اب اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، وہ صرف بول کر، حکم دے کر نہیں بتانا، بلکہ اسے عمل کر کے دکھانا۔ یہ اہم چیز ہے، عمل کر کے اسے بتانا۔ بچے سیکھتے ہیں بولنے سے نہیں، بولنے سے زیادہ وہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو سیکھتے ہیں، یاد رکھو۔ کیسے؟ اگر اس کی دلیل ہم قرآن میں بھی اگر نکال کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 127 نمبر کی آپ آیت نکال کر دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم یہ نہیں دے دیے کہ بیٹا جاؤ تم، میں اسے بتاؤں گا بیٹھ کے تم کرتے رہنا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کام کرنا، تاکہ بچہ دیکھ رہا ہے ابا کیا کر رہے، کیسا کر رہے، امی کیسا کر رہے، کیا کر رہے، دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے۔ انتہائی اہم چیز، بیٹا نماز پڑھو، بولنا نہیں، نماز پڑھ کے دکھانا تو بچہ سیکھے گا۔ اچھا آپ دیکھتے ہوں گے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ماں بولتی نہیں بچے کو کہ نماز پڑھو بول کر۔ چھوٹا بچہ 1.5 سال 2 سال کا ہوتا، جب بھی اس کو صرف چلنے آتا، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اگر ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے بازو میں بھی چھوٹی سی جائے نماز یا کوئی کپڑا ڈال کے بچہ خود بخود جھکنا شروع کرتا ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ ابھی اسے بولنے بھی نہیں آ رہا، لیکن وہ سیکھتا۔ ماں اگر وہ اوڑھنی باندھتی ہے، سر کا دوپٹہ اگر باندھتی ہے، بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوٹی بچیاں خود بخود باندھنا شروع کرتی ہیں۔ ہر وہ کام آپ ماں صرف جھاڑو دیتی ہے تو چھوٹے بچے خود بخود آ کے وہ بھی جھاڑو پکڑتے ہیں جھاڑنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں آپ غور کرو، بچے بولنے سے نہیں کرنے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ بچوں کو کر کے دکھانا، ہم جو چاہتے ہیں وہ چیز کر کے دکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے۔ یاد رکھو، یہاں ایک بات یاد آئی، اس کے بارے میں بعد میں بھی اور بولوں گا۔ اگر ماں سارا دن موبائل میں ہمیشہ واٹس ایپ، فیس بک گروپاں دیکھتے ہوئے بیٹھے اور بچے کو بولے بچہ تم نہیں دیکھنا موبائل، سنے گا؟ وہ دیکھا نا بھائی، ماں کو کرتے ہوئے، باپ کو کرتے ہوئے، جو دیکھتا وہ سیکھتا۔ تو اس لیے بولنے سے زیادہ اسے کر کے دکھانا، جیسا کہ ادب کرنا، سچ بولنا، احترام کرنا، وقت کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب چیزیں بیٹا کرو۔ بیٹا بڑے ہیں سلام کرو، بیٹا ان کا ادب کرنا ہے، بیٹا ان کی عزت کرنا ہے، بولنا بھی ہے، بولنے کے ساتھ ساتھ خود پہلے کرنا۔
اپنے شوہر کی عزت اگر بیوی کرتی ہیں تو خود بخود اولاد بھی کریں گی، یاد رکھو۔ اسی طرح بڑوں کا احترام، گھر میں ساس ہے یا سسر ہے یا جو بھی ہے، ان کا احترام پہلے ماں باپ کریں گے تو بچے خود بخود کریں گے۔ لیکن خود ہم نہیں کرتے، اور اگر بچوں کو بولتے ہیں، کئی گھروں میں ایسا ہوتا نا، بیٹا سلام کرو، بیٹا سلام کرو، 1000 بار بولنا پڑتا اس کو، انہیں سلام نہیں کرتا۔ اگر یہ کام خود ماں باپ بچپن سے کرتے ہیں، بچوں کو خود اگر ہم سلام کریں روزانہ، صبح روزانہ باہر جاتے وقت، آتے وقت، یا بچے باہر گیا ہے، ہم خود اگر بچوں کو سلام کریں، بیٹا السلام علیکم، بیٹا السلام علیکم، تم خود یہ بولتے رہو، بچے خود بخود سیکھ جائیں گے، ان کو پھر الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں کیسے کرنا، ادب کیسے کرنا، سلام کیسے کرنا، یہ سب چیزیں بچہ اصل میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دکھانا پڑتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ کر وہ سیکھتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن سے ہی رکھوں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 نکال کر دیکھو، انتہائی اہم ہے، اور واقعہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر سے ایک مرتبہ آپ غور کرو، اس میں ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمے پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے تو دکھا، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کرے تھے، اللہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تو دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ اے ابراہیم میں کیسے زندہ کرتا ہوں، کیا تمہیں شک ہے، کیا تمہارے کو ایمان نہیں ہے میں زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، جواب دیا کیا، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین کے لیے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میرے دل میں ایمان تو ہے کہ تو ضرور زندہ کرے گا، لیکن مطمئن ہونا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ کیا بولے آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے ابراہیم تم دیکھنا چاہ رہے، تمہارے دل کو مطمئن کروا لینا چاہ رہے، ٹھیک ہے 4 پرندوں کو لو، اور ان 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ذبح کر دو، پھر ان کو کیا ہے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، ان کو آواز تم دو گے تو وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پرندے آپ کے پاس دوڑ کے آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور وہ پرندے زندہ ہو کر بھاگ کے آئے بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ابھی حکم دیتا ہے ابراہیم ابھی جاؤ ایک پرندہ لے لو، ابھی یہاں ذبح کر دو، اب یہیں پر پھر پکارو، وہ اٹھ کے آپ کے پاس دوڑ کے آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ابھی کرو، نہیں بولے آپ 4 پرندے لو، پھر ان کو آواز دیے تو وہ آنا۔ مطلب کیا ہے، اب پرندوں کو سکھانا پڑتا، پرندے آپ کے ساتھ جب اتنے فرینڈلی ہو جائیں گے، کلوز ہو جائیں گے، آپ آواز دیے تو آتے، ورنہ آپ راستے میں ٹھہر کے کون سے بھی پرندے کو آواز دیے تو آتے کیا؟ نہیں آتے۔ ان کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، پالیں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد آپ آواز دیے تو وہ آئیں گے۔ تو یہ سب کام کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کتنے دن لگے ہوں گے؟ اللہ چاہتا تو اسی وقت بھی زندہ کر کے دکھا سکتا تھا۔ کسی قبرستان میں جاؤ، دیکھو اے ابراہیم دیکھو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے عمر دیکھو میں زندہ کر دوں گا، بول سکتا تھا اللہ، لیکن ایسا نہیں بولا۔ آپ پرندے لو، پالو، ان کو ٹریننگ دو، پھر بعد میں ان کو آواز دو ذبح کر کے، وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ کئی دن لگے ہوں گے اس میں۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی عملی طور پر عمل سے گزارنے کے بعد ثابت کر دیا، یعنی دل کا اطمینان، دل کا جو سکون حاصل ہونا، دل کا جو مطمئن ہونا ہے نا، وہ اتنی آسانی کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا۔
عملی طور پر اس سے گزرنا پڑتا تب جا کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام پروسیس سے گزارنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا. تو آج بھی اگر کوئی بندہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اسے عملی طریقے سے سمجھانا پڑتا، اس عمل سے اسے گزارنا پڑتا. ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عملی طریقے سے گزارے، تب جا کے ان کو دل کا اطمینان ہوا. اسی طرح آج بھی بچوں کو کوئی چیز سکھانا چاہیے تو ان کو بھی اسے عملی طور پر ان کو گزارنا پڑتا، ان کو دکھانا پڑتا عمل کر کے، تب جا کے ان کے دل کو بھی اطمینان ہوتا، وہ بھی سیکھیں گے. یاد رکھو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا. تو بہرحال ہم لوگ آج نہ خود عملی طور پر وہ کام کرنے کے لیے تیار، نہ ان کے ساتھ کرانے کے لیے تیار. آج سب بزی ہے اپنے اپنے لائف میں، ماں بزی، باپ بزی، سب بزی ہے. خود ان کو بیٹھ کے کراتے بھی نہیں ہم، بیٹا ایسا کرو، یا خود کر کے دکھاتے بھی نہیں، تو پھر بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو بہرحال اسی طرح یہی مثال کو آپ ایک مرتبہ ذہن میں رکھو. آج ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی کسی کو خیرات دیتا، کسی غریب کو ہم مدد کرتے ہیں، لیکن مدد کرنے کے بعد، زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینے کے بعد دل کا اطمینان نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا، یعنی دینے کے بعد خوشی نہیں ہوتی، ایک دل کا اطمینان، سکون. اللہ آج میں کسی کی مدد کر دیا، اللہ آج میں کسی کا ہیلپ کر دیا، یہ جو سکون جو دل کو حاصل ہونا وہ نہیں ہوتا. کون سا کہ ہاؤ بھائی دے دیے، بلکہ کچھ لوگوں کو تو یہ ہوتا دینے کے بعد، ارے میں اتنے تو بھی کیوں دی ہوں گی، اتنے کیوں دیا ہوں گا. کون سا کہ جذبات میں دے دیا، بھائی 100 کی نوٹ نکل کے دینا پڑا میرے کو، بعد میں ٹینشن ہوتا. دینے کے بعد سکون نہیں ہوتا بلکہ ٹینشن ہوتا. یہ کیوں ہوتا معلوم ہے؟ کون سا بھی کام، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے قرآن پڑھو، ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم اچھا کام کر کے ہم کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم جسے دیتے ہیں اس کا درد فیل نہیں کرتے اصل میں، کیونکہ ہم ان حالات سے نہیں گزرے ہوتے، اس لیے اس کو دینے کے بعد وہ دل کا اطمینان ہم کو نصیب نہیں ہوتا. اگر ہم ان حالات سے گزرے ہوئے ہوتے، ہم بھی ویسی حالات، ویسی غریبی دیکھے ہوئے ہوتے، تو اس کو دینے کے بعد اطمینان ہوتا کہ اللہ میں بھی اس وقت کچھ دن پہلے یہی حالات میں تھا، ایسی مشکل، ایسے پریشانیوں میں تھا، آج میرے دل کو سکون ہوا کیونکہ میں ایک غریب کی مدد کیا. آج نماز روزہ بھی پڑھ کر، قرآن پڑھ کر بھی ہمارے دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ جس طرح صحابہ گزارے اوقات اسلام قبول کرنے کے بعد جو مشکلات، جو تکلیفیں، وہ سہے، وہ عمل کرے، اسلام کے لیے کچھ جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اس لیے ان کی زندگی میں اس کی اہمیت تھی اور وہ کچھ عمل کرتے بھی تھے، ان کے دلوں کو سکون تھا. آج ہم لوگ اسی لیے نماز بھی چھوڑتے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کوئی نماز پڑھتے بھی ہے تو دل کو خوشی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر. تو میں اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ بچوں کو جو بھی ہم سکھانا چاہتے ہیں، تربیت جو دینا چاہتے ہیں، وہ صرف بول کر نہیں، کر کے دکھانا. بولنا ہی نہیں، کیا کرنا ہے؟ کر کے دکھانا. ٹھیک ہے، کون سا بھی عمل جو ہم چاہتے ہیں. رائٹ. اب چوتھی چیز انتہائی اہم، یہ بھی یاد رکھو، بچوں سے بات کرنا، بچوں کی بات سننا. اولاد کی تربیت میں آج کے فتنوں والے ماحول میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، بچوں کی تربیت کے لیے یہ انتہائی اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم بچوں سے بات بھی کریں اور بچوں کی بات سنیں بھی. اکثر گھروں میں یا تو بات کرتے نہیں اولاد سے، اپنے بچوں سے. اکثر ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور سے باپ. اور جب سے یہ موبائل آ گیا اینڈرائڈ، ماں کو بھی فرصت نہیں ملی آج. ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے لیے تو کارٹون ہے، تمہارے لیے فلان چیز ہے، چلو جاؤ، پہلے تو اسکول کو چلے جاؤ، اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کر لو، الگ کمرے میں بیٹھو، الگ جگہ بیٹھو، ہوم ورک ہو گیا بیٹا، ہو گیا. یا تو باہر جا کے کھیلو، یا نہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھو، یا نہیں تو تمہارے کوئی آئی پیڈ ہے یا موبائل ہے، کچھ تو بھی ہے، یہ لے کے گیم کھیل لیتے ہوئے بیٹھو. ماں بات نہیں کرتی ہے، باپ بات نہیں کرتا. وہ تو گیا صبح کاروبار کے لیے، آیا شام میں سوتے وقت. بچوں کو لینا، محبت کرنا، بات سننا کوئی ٹائم نہیں. کیوں بھائی؟ میں بہت بزی ہوں، میں اپنے کام میں بزی، کاروبار میں بزی. یہ بہت برا اثر ہے آج بچوں پر.
اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے ایسے کال آتے, بچے جوان ہو گئے, بڑے ہیں, آج تک باپ کے قریب بیٹھ کر محبت سے بات کرنا نصیب نہیں ہوا. باپ محبت سے آ کر بیٹا کیسے ہیں کبھی پوچھا نہیں ہمارا باپ ہم سے. ایسے بچے ہیں آج, روتے ہیں بیچارے, تڑپتے ہیں. بچے ماں باپ سے بات کرنے ڈرتے ہیں, ایسے حالات ہیں. کئی باپ ایسے بات نہیں کر سکتے ابا سے, اپنی دل کی بات نہیں سنا سکتے. ہم ڈر, بچپن سے ڈر. ابا آ گئے تو بس گھر میں کتابیں لے کے بیٹھ جانا. ابا آئے تو کئی لوگ ایسے ہیں بچے دکھتے نہیں, بس ابا کی گاڑی کی آواز سنے باپ کی سیدھا گئے کمرے میں بیٹھ گئے, یا تو کیا ہے وہ کتابیں لے کے بیٹھ گئے, پڑھتے بیٹھ گئے, نہیں تو نیند نہیں آئے تو بھی سو گئے. کیوں؟ باپ آیا بھائی, گاڑی سن کے امی ان کو پہلے ہی نکال دی, جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ, آ گیا. یہ تربیت نہیں ہوتی, یاد رکھو. بچوں سے بات کرنا, بچہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بات کریں بھی اور میری بات سنیں بھی. یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ, یاد رکھو. بچوں کی بات سننا بھی ہے آپ کو. کیسے؟ ماں باپ آج کیا ہے بہت زیادہ بزی ہو گئے, حالانکہ بچہ کچھ بولنا چاہتا. اگر کبھی بھی بچہ کچھ بولنے کے لیے آیا, امی, اگر امی سیریل میں بزی ہے تو بچے کو بولتی خاموش, بات نہیں کرنا, جاؤ. ابا کبھی خوشی سے آتا دوڑتے ہوئے, ابو بول کے گھر میں آیا, ابو کے ساتھ دو دوستوں کو لے کے, اگر ابو آ گئے یا نہیں تو موبائل پہ بیٹھے, یا نہیں تو حساب کر رہے, یا نہیں تو واٹس ایپ چیک کر رہے, یا کچھ تو بھی کام کر رہے, یا فون پہ کسی سے بات کر رہے, اجی ابو بول کے وہ کتنی پیار سے دوڑتے ہوئے آیا, ابا فوراً. کیا گزرتا ہوگا اس بچے پہ. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ بہت بڑی غلطی ہے آج ماں باپ کی. بچوں کی بات سننا چاہیے. آج بچوں کی بات ہم نہیں سنیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط لوگوں کی بات سنیں گے. پھر یاد رکھو اس بات کو, بچوں کی بات اگر ماں باپ نہیں سنتے تو وہ بچہ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھے گا. اب وہ غلط لوگوں کی بات سنے گا, ان سے شیئر کرے گا. ماں باپ نہیں سنے میری بات, میرا فرینڈ سنے گا, میری سہیلی سنے گی, میرا فلاں سنے گا, میرا واٹس ایپ کا دوست سنے گا, میرا فیس بک کا دوست سنے گا. اب وہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, اس کو اپنی باتیں شیئر کرے گا. اس لیے بات سننا بچوں کی. بولو بیٹا, جب بھی وہ قریب آئے بولو بیٹا میں آپ کو سن رہا ہوں. میں انتہائی اہم باتیں رکھ رہا ہوں, اللہ کے لیے غور کرنا, اللہ کے لیے غور کرنا. آج ذہنی بیماریوں کے شکار بھی جو ہوتے ہیں نا, کئی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان لوگوں کی باتیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. انتہائی اہم باتیں آج تربیت کے لیے, یاد رکھو. کیا ہے؟ بچہ اگر کبھی بولنے کے لیے آیا تو اسے بولنا, بولو بیٹا میں سن رہا ہوں, بولو بیٹا. موبائل بازو میں رکھو, ٹی وی بازو میں رکھو, بچوں کی بات سنو, بولو بیٹا میں آپ کو سن رہا ہوں. یہ نہیں کہ موبائل دیکھتے ہوئے ہاں بول بیٹا میں سن رہا ہوں, ٹی وی دیکھتے ہاں بولو بیٹا سن رہا ہوں, ایسے نہیں. پوری توجہ کے ساتھ بچوں کی بات سنو. کیوں؟ اس کا اثر کیا ہوتا. مثال کے طور پر ایک مثال سے بھی بات کو سمجھیے. اگر آپ کسی سے بات کرنے کے لیے گئے بھائی, ایک امپورٹنٹ بات ہے, کسی مولوی کے پاس گئے, یا کسی آفیسر کے پاس گئے, یا کسی آپ کے رشتہ دار کے پاس گئے, یا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, کسی کے پاس بھی آپ ایک امید سے گئے کچھ بولنے کے لیے, آپ کا دکھ یا آپ کا درد سنانے کے لیے گئے, آپ کا پرابلم سنا, کسی کے لیے بھی آپ گئے. اگر آپ بات سنانے کے لیے بیٹھے, وہ سننے والا فوراً موبائل نکال کے, ہاں بولو جی, موبائل دیکھتے ہوئے آپ کی طرف دیکھ رہا نہیں, آپ کی صرف آپ کو بولا سناؤ آپ, اور وہ موبائل دیکھتے ہوئے کیا ہے آپ کی بات سن رہا, آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگتا. آپ جس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے, اگر وہ موبائل پہ لگا ہوا اور آپ کو سنا رہے, آپ اس کو سنا رہے, آپ کو اچھا نہیں, ارے اس کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ بھائی, یہ سن رہا نہیں. جب اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ محبت سے, ایک پیار سے جب بات کریں گے تو بچوں کو اچھا لگتا. یہ تربیت ہوتی ہے اس میں. بچہ جو بولنا چاہتا ہے وہ دل کھول کر بولے گا, ورنہ اگر ماں باپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو پھر وہ غلط لوگوں کی بات سنے گا. تو آج یاد رکھو, آج بات نہیں سننا یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا. چھوٹی باتیں, مثالیں چھوٹی ہیں, لیکن اس پر غور کریں گے تو بڑی باتیں ہیں. یاد رکھو, سوچو آپ, ایک بیوی ہے 4-5 دن سے اپنے شوہر کو کچھ بات بول رہی ہے, 4-5 دن ہوا, ڈیلی بول رہی, اور اگر اس کا شوہر اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا, اس کی بات نہیں سن رہا, 4 دن بولے گی, 5 دن بولے گی, 6ویں دن
جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 4-5 دن سے میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے نہیں، آپ میری بات مان رہے نہیں، جھگڑا ہوگا 6ویں دن. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ سننا پڑتا، اگر نہیں سنے تو پرابلم ہوتا. اسی طرح آج جتنے بھی لوگ روڈ پہ نکل رہے نا، جو دھرنا کرتے ہوئے نکلتے جتنے بھی، اور آج بھی کسان وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیوں؟ ان کی بات جب حکومت نہیں سنتی تو وہ روڈ پہ نکلتے. تو سننا یہ بڑے معنی رکھتا ہے. آپ کی بھی بات، آپ کے بچوں کی بات آپ سنیں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سنیں گے یا تو وہ غلط لوگوں کو سنائیں گے، غلط باتوں کی سنیں گے. اگر آپ نہیں سنتے تو اب وہ چلانا شروع کریں گے، چیخنا شروع کریں گے. کئی بچوں کو ہم دیکھتے نا، وہ پہلے اچھی بات سے بولتا، امی بولتا، اجی امی بولتا، اجی ابو بولتا، 2 بار بولتا، 3 بار بولتا. اگر اب 2-3 مرتبہ ماں کی طرف سے اگر جواب نہیں ملا، وہ تیسری مرتبہ چلاتا. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا چلاتا نہیں وہ، بلکہ گالی دیتا. اب تک اجی امی بولا، پھر 4تھی مرتبہ آگے بولتا وہ. ہاں، کئی بچوں کو ہم نے دیکھا. اس لیے بچوں کی بات سنیے، آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم وقت بتائیے، نکالیے. تو بچوں سے بات بھی کرنا اور بچوں کی بات سننا، یہ 4تھی چیز ہے. پھر اسی طرح ایک اور اہم بات، نوجوان، یہ تو چھوٹے بچوں کی اب تک بات ہوئی. اب بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اسکول کالج کو جا رہے. ابھی بچپن سے ہی یہ رشتہ اگر قائم ہوگا، کون سا؟ میرے ابا میری بات سنتے، میری امی میری بات سنتے، میرے لیے ٹائم نکالتے، یعنی میں کون سی بھی بات میرے ماں باپ کے سامنے کھل کے رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتی ہوں. ایسا ریلیشن اگر قائم ہوگا تو کل کے دن وہ بچہ جو اپنے طرف سے کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہے تو وہ فیصلہ بھی آپ کو سنائے گا. اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنی طرف سے اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کے اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے بتا سکتا، ابا مجھے فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی پسند ہے، بول سکتا. لیکن آج یہ بولنے کی ہمت نوجوانوں میں نہیں ہے. اسی لیے آج لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور لڑکے کیا کرتے ہیں، خاص طور سے وہ کسی کو پسند کر رہا ہے، حالانکہ میں یہ اجازت، یہ راستہ نہیں کھول رہا ہوں کہ بھائی ایسا کرو، آپ لوگ اپنے ماں باپ کے بتائے بغیر آپ خود ہی پسند کر لو، ایسی بات نہیں بول رہا ہوں میں. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا، کیونکہ آج ایسا ہی ماحول ہے، چلے گیا کہیں پر کوئی کسی کو پسند آ گیا، کوئی واٹس ایپ پہ مل گیا، کوئی فیس بک پہ مل گیا، کوئی کالج میں مل گیا، کوئی راستے میں مل گیا، کوئی رشتہ داروں میں مل گیا، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ سوچتے بھی نہیں کہ میرا بچہ ایسا کرے گا، میری بچی ایسا کرے گی، لیکن وہ کرنے کے بعد سر پکڑ کے روتے. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ایسے، کئی لوگ. اللہ کے لیے غور کرنا. کیا ڈر. اب جب بعد میں بچی سے ہم لوگ، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بچی بتائی نہیں، ماں کو نہیں بتائی، باپ کو نہیں بتائی، سیدھا کئی دنوں سے تعلق قائم تھا، میسیجز چل رہے تھے، سب ہوا، رات کے 2 بجے نکلی، ماں باپ کو نہیں معلوم، گھر سے بھاگ گئی. مسلمانوں کی بچی، غیر مسلموں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ ہو رہا ہے. حالانکہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، ان کو کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی، بلکہ عمر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سمجھ میں آ گیا، پسند آ گیا، بھاگ گئے. جب پکڑنے کے بعد، ملنے کے بعد جب بچی سے پوچھا جاتا، بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹا کم از کم اگر تجھے پسند ہے تو پہلے آپ کی امی کو بتا سکتی، آپ کے ابا کو بتا سکتی. بچی کا جواب یہ آیا، نہیں ہمارے ابا سے ہم کو ڈر لگتا، ہمارے ابا ہم کو مارتے. مطلب بچپن سے باپ کا یہ رشتہ قائم نہیں ہوا کہ بیٹی اپنی کوئی بھی دل کی بات، اپنی پسندیدہ بات اپنے باپ سے کوئی بات شیئر کرے، ایسا رشتہ وہاں پر نہیں تھا. اس لیے صرف ڈر تھا اس کو. لیکن یہ سمجھ رہا باپ، اصل میں باپ کیا سمجھتا، نہیں میں اتنا ڈرا کے رکھا نا میرے باپ میرے بچوں کو، میرے بچے میرے اجازت کے باہر کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے بچے ایسے غلط کام نہیں کر سکتے، میرے بچوں کو میرا ڈر ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے. ہاں جب ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی نا، یہ خاص طور سے لو افیئرز جتنے بھی ہوتے، اس میں تم نہیں، تمہارے باپ کا بھی ڈر کام نہیں کرتا. یاد رکھو، باپ کا ڈر نہیں، باپ کے باپ کا بھی ڈر کام نہیں کرتا. یہاں پر بھاگ جاتے، ان کو جو مرضی میں آیا وہ کر لیتے. آج اگر وہی تعلق ایسا ہوتا کہ وہ اگر بات سنانے والی، سننے والے ہوتے. اگر دیکھو، ایک صاحب کا مجھے ایسے ہی باتوں میں وہ ان کے بچوں کی جو تربیت کرتے، وہ ایک جملہ بولے تھے، مجھے بہت پسند آیا. وہ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو فیاض بھائی، میں ہمارے بچوں کو ہمیشہ یہ تربیت کرتا ہوں کیا
کہ میری بیٹی بھی جوان ہے، میرا بیٹا بھی جوان ہے، میرے بچوں کو بچپن سے میں یہ بولتا ہوں، بیٹا اگرچہ اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا، ہم اسلام، دیکھو ایک بات اور بھی بول رہا ہوں میں، اسلام کو ہم سمجھیں گے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر ہماری بچوں کی تربیت بھی کریں گے، گھر کا ماحول بھی ویسا رکھیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، اسلام کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو پسند نہیں آ رہے کیونکہ ہمارے ماحول میں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے وہ غلط ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن یاد رکھو وہ کیا بولتے ہیں کہ اپنی جوان بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہے، کئی بچے ہیں، ان سے بار بار یہ بولتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، تم کالج کو جا رہے ہیں، تم اسکول کو جا رہے ہیں، دیکھ بیٹا اگر تجھے کوئی لڑکا پسند آ جائے، بیٹے سے اگر تجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے، بیٹا سب سے پہلے آنا اور میرے سامنے بتا دینا. اگر وہ لڑکا وہ لڑکی دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، بیٹا میں جا کر اس کے ماں باپ کو منوا کے میں تمہاری شادی کروں گا، ٹینشن نہیں لینا. لیکن اگر مجھے بتائے بغیر آپ چوری چھپے ملنا، افیئرس میسیجز یہ کریں گے نا، زندہ گاڑ دوں گا. بچپن سے میں بچوں کو یہ تربیت کرتے آ رہا ہوں. جب اگر یہ بات بچپن سے وہ سنے گا، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے ہیں، وہ تو خوشی سے بولے گا، وہ ڈرے گا کیوں؟ اس کو جب کوئی پسند آیا بولے گا اجی ابا مجھے وہ لڑکی اچھا لگ رہی ہے، آپ جا کے بات کیجئے نا، آپ ایک مرتبہ بات کیجئے نا، میں کروں گا شادی اس کے ساتھ. کیا یہ بات بول سکتے ہیں آج گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ماں باپ کے سامنے بچیاں بول سکتی ہے بات؟ نہیں بول سکتی. ہم سب ارے کیسی گھٹیا بات کر رہی، تو اتنی بڑی ہو گئی تو یہ کام کر رہی، ایسی سوچ رہی کہ کیا سمجھی. ہم دھنگانا کیا کیا نہیں کر دیتے. اس لیے اس کو پہلے سے معلوم ہوتا میرا بابا بات سننے والا نہیں، میری امی سننے والی نہیں، میرے کو جو پسند آیا وہ میں کر دیتی. جاؤ بولتی، گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میرج کر لی، رجسٹر میرج کر لی، کچھ بھی کر لی. آج ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھو بچوں کی بات سننا ہے، بچوں سے ایسا تعلق قائم کرو. اور باپ ماں باپ دونوں بھی، لڑکی کے ساتھ تعلق زیادہ ماں کا، اس کے ساتھ دینی باتیں، مسائل، طہارت کے مسائل، وضو، غسل، طریقہ، یہ سب چیزیں ماں ایک لڑکی کو سکھانا. اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو یہ سب باتیں معلوم ہونا. باپ اپنے بیٹے کو سکھانا. یہ نہیں سکھانے کی وجہ سے بھی دین میں اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، غسل کا مسئلہ نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، ماں باپ کو ہی نہیں معلوم. آج اکثر حالات ایسے ہیں. اگر گھر میں بیٹھ کے یہ سب چیزیں اگر بات کریں گے تو پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتے. یاد رکھو ان کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ماں باپ سکھانا، بچوں کو بولتے رہنا بیٹا تمہارے لیے ہمیشہ ٹائم ہے میرے پاس، بیٹا جو بھی ڈاؤٹ ہو آؤ مجھ سے پوچھو. بیٹا کون سی بھی بات ڈرنا نہیں، ڈر کے آپ چھپانا نہیں، دل کھول کے بیٹا مجھ سے تم بات کر سکتے ہو. اس طرح اگر ہم تعلقات قائم رکھیں گے تو پھر یہ تربیت میں بڑے اثردار ہوں گے. یاد رکھو. تو بہرحال ہم لوگوں کو کیا ہے، ماں باپ کی تربیت میں چوتھی چیز یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سننا بھی ہے اور ان کو سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں. اگر اس پر میں اور بھی بات کروں تو بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ شادی سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو ہم چھوٹی اور معمولی نہ سمجھے. شادی سے پہلے ہی ایک لڑکی ہے تو اس کے شوہر کے حقوق کیا ہے، ایک لڑکا ہے تو اس کی بیوی کے حقوق کیا ہے، سسرال والوں کے حقوق کیا ہے، یہ سب بات کرو، یہ سب باتیں سکھاؤ. ہماری شادیاں آج ایسے ہو رہی جیسا کہ مثال کے طور پر کسی لڑکی کے لڑکے کے ہاتھ میں چابی دے دیے گاڑی کی، حالانکہ اس کو ڈرائیونگ نہیں سکھائے. ڈرائیونگ سکھائے بغیر چابی دیے تو کیا ہوتا؟ شادیاں آج اسی لیے ٹوٹ رہی ہماری. 15 دن میں طلاق، 8 دن میں خلا لے کے بیٹھ رہے آج ہمارے بچیاں. وجہ کیا ہے؟ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. اصل میں ان کو ماں باپ سکھانا تھا بیٹا شوہر کے حقوق کیا ہوتے، سسرال والوں کے کیا ہوتے، بیوی کے کیا ہوتے. یہ سب اگر بیٹھ کے بات کرتے، سمجھاتے تو یہ حالات نہیں ہوتے. وہ نہیں سیکھے گھر سے، اس لیے وہ ٹی وی دیکھ کے سیکھ لیتے، سیریلوں سے سیکھ لیتے، پھر وہی جا کے وہاں پر عمل کر کے دکھاتے. تو یہ اولاد کی تربیت میں انتہائی اہم چیز کیا کرنا بولیے؟ بچوں سے بات کرنا، بچوں کی بات سننا بھی ہے بچپن سے. ٹھیک ہے. اب 5ویں چیز اولاد کی تربیت میں محبت کا اظہار بھی کرنا.
محبت کا اظہار کرنا اپنے بچوں کے سامنے جدید دور میں کرنے والے یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ محبت کا اظہار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جی ہم تو ہمارے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہاں ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنا الگ، محبت کا اظہار کرنا الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم صرف کیا سمجھتے محبت کرنے کا مطلب؟ ہم تو کھلا رہے، پلا رہے، کپڑے پہنا رہے، ہاں، اور اسکول کا انتظام کر دیے، اور ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کر دیے، یہ سب کیا ہے؟ محبت ہے نا بھائی، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، یہ تو محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کانوں سے کچھ سننا بھی چاہتا ہے، اس کو سننا ہے۔ اصل میں آپ کی محبت کا اظہار کریں گے آپ تو وہ سنے گا۔ کیسے؟ صرف محبت کا اظہار، اچھے نمبرز آئے، اچھا کام کیا، تبھی صرف ان کو کیا ہے محبت کرے، میرا بیٹا بہت اچھا کام کیا، اچھا ہے بیٹا، صرف یہی نہیں، بغیر کسی کام کے بھی ہم ان کے سامنے محبت کا اظہار کرتے رہنا۔ انکنڈیشنل لو جس کو بولتے ہیں، ایک ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی کنڈیشن کے ساتھ محبت دوسرے کرتے ہیں، بغیر کنڈیشن کے محبت کرنے والی صرف ماں باپ ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ہر محبت میں کنڈیشنز ہوتے ہیں، اب اس میں پورا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سی بھی محبت آپ لے لو، لیکن بغیر کنڈیشن کے کہ تم بیٹا بڑھاپے میں میری خدمت کرتے بولے تو میں تمہارے کو کھانا کھلاؤں گی، کوئی ماں بولی آج تک؟ تو کیسا بھی ہوتا ہوں گا مجھے نہیں معلوم، لیکن بغیر کنڈیشن کے مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ بات بولنا بھی ہے بچوں کو۔ صرف تو اچھا کام کرے گا تبھی محبت نہیں بیٹا، تو کچھ بھی نہیں کیا تب بھی مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرنا بچوں کو، وہ کون سے بھی الفاظ سے کیوں نہ ہو، ان کے تمام غلطیوں کو، ان کے ناکامیوں کو پسے پشت ڈال کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یاد رکھو تمہارے کہے ہوئے یہ جملے بچہ یاد رکھتا ہے بار بار، کم از کم بیٹا مجھے بہت محبت ہے آپ سے، بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بیٹا میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے کرتی بیٹا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ آپ اردو میں بولو، انگلش میں بولو، کسی بھی زبان میں، لیکن یہ الفاظ بار بار بولتے رہنا تو یہ الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے زندگی بھر، پھر وہ الفاظ ہی اس کو ٹچ کرتے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، یاد رکھو۔ پہلے تو حدیث سناتا ہوں۔ محبت کا اظہار کرنا ہم کیا سمجھے؟ نہیں بھائی ایسا بھی کچھ ہوتا کیا؟ محبت زبان سے بھی بولے تو ہوتا کیا؟ ارے بولنا ہم کو سیرت سے بھی ملتی ہے اس کی دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، نہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بولے، اعلان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردوں میں ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے بچوں سے نہیں بولے آج تک بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، روزانہ بولو، بار بار بولو، بغیر کسی وجہ کے بولو بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یاد رکھو جب لڑکے بالغ ہوتے، جوان ہوتے نا، اس کے بعد جب یہ غلط حرکتیں کرتے، کسی کے ساتھ یہ لو افیئرس ہو جاتے ان کے، اصل میں اس کے دماغ میں سب سے زیادہ وہی چلتا، کیا؟ وہ فلاں لڑکا یا نہیں تو وہ فلاں لڑکی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، وہ بول رہی ہے کہ میں تم سے محبت کر رہی ہوں، میں تم سے محبت کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، لو لو لو، یہی صرف الفاظ یاد رہتے۔ اگر یہی بات ماں باپ بار بار بولیں گے نا، اس کو یہ بھی یاد آتا، کیونکہ زندگی میں یہ محبت کا لفظ وہ ماں باپ سے نہیں سنا، جوان ہونے کے بعد کسی غیر لڑکے یا لڑکی سے سنے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے سب سے زیادہ محبت بس یہ لڑکی کرتی ہے، اب مجھ سے سب سے زیادہ محبت یہ لڑکا کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے اس کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کیا دیکھی ہوں گی آپ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کے دیکھو وہ کیا دیکھا، بولو۔ یہ جو دیوانے جتنے بھی ہوتے نا بھاگ جاتے، یہ کیا دیکھے؟ حالانکہ وہ پڑھ رہا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم، انہیں کیا کام کرتا نہیں معلوم، اس کے اخلاق کیسے ہے نہیں معلوم، وہ دیندار ہے نہیں معلوم، وہ اس کو لے کے جا کے کون سے ہوٹل میں بیچ دیتا نہیں معلوم، وہ اس کو ریپ کر کے پھینک دیتا نہیں معلوم، چھوڑ دیتا نہیں معلوم، قتل کرتا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ پاگلوں کی طرح یہ لڑکیاں بھاگ رہی نا، کیا دیکھ کے بھاگی؟ بولو، بڑی تکلیف ہوتی ان باتوں میں مجھے، یہ کیا دیکھ کے بھاگی؟ صرف کچھ بھی نہیں، وہ الفاظ، صرف الفاظ، وہ الفاظ
اس کا چہرہ دیکھ لیے اور وہ الفاظ اس کے دل کو ہمیشہ ٹچ کرتے ہیں. صرف وہ میسیجز کرتے رہتا, میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ لاؤں گا, وہ لاؤں گا, میں محبت کرتا ہوں, سب سے زیادہ کرتا ہوں, وہ الفاظ اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہی الفاظ ماں باپ بچپن سے بولتے نا, بیٹا میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا, میں تمہارے لیے جتنی میری طاقت ہے سب کچھ لگا دوں گا, بیٹا میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, یہ الفاظ اگر ہمیشہ بولے نا, تو اب وہ بیچ میں کوئی ملے اس کے ساتھ وہ محبت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, وہ محبت نہیں ہوگی جو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اس لیے محبت کرتے ہیں ہم سب, لیکن محبت کا اظہار بھی کرنا, بار بار ان کو سنانا, ٹھیک ہے, یہ اہم چیز ہے, یاد رکھو. اب چھٹویں چیز اولاد کی تربیت میں اور ہم کیا کیا کریں. چھٹویں چیز یہ ہے کہ بچوں کی ضد اور ان کے شرارتوں کو کنٹرول کرنا. بچے ضدی ہے, اب ان کے ضد کو ہم کیسے کنٹرول کریں, ضدی بچوں کی کیسے تربیت کریں. انتہائی اہم بات, آپ لوگ غور سے سنیے. بچے پیدائشی ضدی نہیں ہوتے. پہلی چیز, پیدا ہوتے ہی وہ ضد کے ساتھ نہیں پیدا ہوتے, سمجھ رہے نا. تو وہ اصل میں کسی سے سیکھتے ہیں ضد بھی, بلکہ ان کو سکھایا جاتا ہے ضد کرنا. ماں باپ کو تربیت کرنے کا صحیح انداز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اصل میں وہ ماں باپ سے ہی سیکھ لیتے ہیں ضد. کیسے؟ مثال کے طور پر, اگر کسی بچے نے پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگی اپنے ماں باپ سے, ماں باپ اس کو نہیں دیے, پہلی مرتبہ نہیں دیے, اب وہ تھوڑی دیر رونا شروع کیا, پھر بھی ماں باپ صبر کرے, نہیں دیے, تھوڑی دیر کے بعد اور تھوڑا زیادہ چیخنا چلانا شور مچانا شروع کیا, تو اب ماں باپ اس کو وہ چیز دے دیے. ہوتا نا ایسا, پہلے رویا نہیں دیے, تھوڑی دیر کنٹرول کرے دیکھے, اور تھوڑا زیادہ رویا, اس سے بہتر ہے کہ اس کو وہ چیز دے دیں, چاہے وہ چاکلیٹ ہو, چاہے موبائل ہو, کچھ بھی ہو. اب بچہ کیا سیکھا, اچھا مجھے لینا معلوم ہے, اگر وہ چیز لینا ہے تو رونا. پہلے روئے تو نہیں دیتے ماں باپ, تھوڑا اور زیادہ ضد کرے تو دیتے, مجھے ملے گا ہی وہ, لیکن بس مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. وہ سیکھ لیا, وہ ضدی بن گیا. اگر غلط چیز مانگ رہا ہے اس وقت تو وہ کتنا بھی روئے, پہلی مرتبہ ہی اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ وہیں پر ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو دینے کا, اس کے ضد کو ختم کرنے کا ایک اور فارمولا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن آج بچوں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن وہ ملنا بولے تو کیا کیا کرنا, کیسی کیسی شرارتیں کرنا, کیسا ضد کرنا, اس کو معلوم ہے. کوئی چیز ڈائریکٹ امی سے نہیں ملتی, اگر یہ مانگنا ہے تو اب دادی کے پاس جانا پڑتا. بچوں کو معلوم ہے امی تو دینے والے نہیں ہے, لیکن دادی کے پاس جا کے روئیں گے تو دادی غصہ کرے گی, ارے دے دو جی, کتنی دیر رلاتے بچے کو, دے دو. دادی کے پاس گئے تو ایک چیز مل جاتی, اس کو معلوم ہے, ضدی بن گیا وہ. ابا کے پاس جا کے روئے تو اور ایک چیز ملتی, اس کو معلوم ہے, وہاں جا کے بھی تھوڑے نخرے کرتا. ضد سکھائے ہم, ضد اصل میں وہ سیکھ لیا. تو اللہ کے لیے اس چیز پر غور کرو کہ اس کو کیا کیا چیز, کون کون سی چیزوں سے وہ سیکھ لیا, وہ کون کون سے گیم کھیلتا. وہ ہے چھوٹا لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا کیا چیزیں سیکھ لیا. اس کو ضد کرنے کا ہر طریقہ معلوم ہو گیا. تو اس لیے کبھی دادی کو, اچھا اور ایک چیز یہاں پر یہ ہوتی, ضدی بناتے اصل میں ہم خود, گھر والے ہی بناتے. کبھی اگر وہ ماں کو ستا لیا, کبھی اگر وہ باپ کو ستا لیا, اگر ماں کو ستایا تو دادی کو خوشی ہوتی ہے, میرا بدلہ لے لیا بیٹا, بہت اچھا بچہ نکلا, ستا رہا ہوں نے, دیکھو میری بہو کو, سیکھ لیا ہو. کبھی نانی کو خوشی ہوتی, ہاں میرا بدلہ ایسا تو بھی لے لیا بچہ بول کے. یعنی ان کا ضد کرنا, ان کا ستانا کبھی دادی کو خوش کرتا, کبھی نانی کو خوش کرتا تھا. اس کو معلوم ہو گیا اچھا کہاں پر کیا ضد کرنا, کہاں پر کیسے ستانا. سمجھ رہے نا. تو پٹکنے سے کیا ملتا, روئے تو کیا ملتا, نیچے گر کے لیٹے تو کیا ملنے والا, یہ سب چیزیں سیکھ لیا. اس لیے وہ وہی چیز کرتا, آخر میں تم اس کو وہ چیز دے دیتے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا, بچوں کی ضد کو اگر ختم کرنا ہے تو, اور یہ پوری چیزیں فوراً اب بھی سنیں, اب بھی ہم اپلائی کریں گے, ابھی سدھر جاتا, ایسا نہیں ہے. یاد رکھو وہ کئی دنوں کی بیماری ہے اس کی, کئی دنوں سے ضدی بنا, اس کے اوپر کئی دن لگیں گے پھر آپ کو, لیکن اس پر عمل کرو, ضرور رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. کیسے؟ اب
بچوں کی ضد کے بارے میں دوسروں کے سامنے کبھی نہیں بتانا، ریپیٹ نہیں کرنا. جیسا کہ ہوتا نا، کبھی رشتہ دار آئے ہمارے بچے بہت ضدی ہے، اب رشتہ دار کے سامنے وہ رونا شروع کا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا، شادی میں یا کئی فنکشن میں گئے، فوراً اس کو معلوم یہ اچھا موقع ہے ماں باپ سے منوانا، بولے تو پیسے لینا، بولے تو یہاں لیٹنا، یہاں رونا، کیونکہ ماں باپ برداشت نہیں کرتے سب کے سامنے میں روؤں، اس لیے یہاں اگر ستائے تو انہوں ضرور دیتے، بلکہ انہیں وہاں شروع کرتا رونا. اس لیے آواز نہیں کرے، جیسا چپ خاموش رہ بیٹا، لے 10 روپے لے کے جا، خوشی سے بھاگ جاتا ہو. سیکھ لیا اصل میں وہ. تو کیا کرنا، کبھی بھی ہمارے گھر کو رشتہ دار آئے، پڑوسی آئے، کسی کے سامنے بھی ہمارے اپنے بچوں کا جو ضد ہے، اس کی جو غلط عادتیں ہیں، ان کو ریپیٹ نہیں کرنا. مثال کے طور پر، میرا بچہ سنتا نہیں جی، میرا بچہ بہت ضدی ہے، میرا بچہ مانتا ہی نہیں، میرا بچہ غصے والا ہے، میرا بچہ غصہ آئے تو سب نکال کے پٹک دیتا. معلوم ہے یہ موبائل یہ پرسوں کیا ہوا معلوم، اس کو نکال کے پھینک دیا میرا بچہ، بچے کے سامنے بول رہے. یہ سب چیزیں جتنی بھی اس کی غلط حرکتوں کو اس کے سامنے اگر بولے. بہت سارے لوگ، نہیں ہمارا بچہ سانس روک لیتا ہے نا، ہوتا ہے ایسا، ڈر کے سانس روک لیتا، اس لیے ہم کو پھر کچھ دے دینا پڑتا. سانس روک لیتا، بات نہیں مانتا، یہ سب چیزیں پٹک دیتا، جھگڑا کرتا، غصہ کرتا، جھوٹ بولتا. یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے اگر آپ بولیں گے تو یہ سب چیزیں بچے کے لیے آشیرواد ہوتے ہیں. اب یہ بلیسنگس اس کے لیے آپ کی طرف سے، یہ اس کے لیے سپورٹ بن جاتا ہے. اچھا معلوم ہو گیا ہمارے امی دوسروں کے سامنے بول رہے، بولے تو ہمارے امی ڈر رہے اصل میں، ہے نا، یہ سب کرتے بول کے معلوم ہے اب اس کو میرے کو کرنا ہی کرنا ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کے غلطیوں کے بارے میں، ضد کے بارے میں دوسروں کے سامنے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں، انہوں دوسروں کے سامنے کیسا بولتے معلوم ہے، ان کے بچوں کے ضد کے بارے میں وہ بہت بڑی شان بتاتے ہوئے بولتے ہیں، ہمارے بچے ایسے چھے معلوم ہے. جو غصہ ہے نا، یہ خاندان کا اثر ہے. ہمارے بابا بھی ایسا تھے کہتے، ہمارے دادا بھی ایسا تھے، پورے لوگوں کا ہی نہیں خاندانی اثر لے کے نکلا معلوم ہے، بلکہ بڑی شان سے بول رہے تھے. اب اسے تو پھر اور طاقت مل گئی. اچھا ہمارے ابا ایسے، دادا ایسے، ان کے ابا بھی ایسے، اچھی بات ہے، پھر ایسا تو کرنا ہی پڑتا. تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. کبھی اپنے بچوں کی غلط حرکتوں کو لوگوں کے سامنے شان بتاتے ہوئے پیش نہیں کرنا. یہ دو چیزیں نہ کرتے ہوئے اب لوگوں کے سامنے کبھی اگرچہ ایک بچہ ضد کرنا شروع کیا، چاہے لوگوں کے سامنے یا پھر آپ گھر میں رہتے ہوئے کبھی بھی رو رہا، ستا رہا، چلا رہا، ضد کر رہا، تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا. ایسی توجہ کہ اصل میں بچہ ترسنا، میں اتنا ضد کر رہا ہوں لیکن میرے امی ابا کچھ بھی نہیں بول رہے، میرے ضد کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ اس کو احساس ہونا. دیکھو بچے کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرے کو ضد کرنے سے فلاں چیز ملے گی تو وہ ضرور کرے گا. لیکن جب بچے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں اتنا ضد کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی ریسپانس نہیں آ رہا، تو پھر بچہ ضد کرنا چھوڑ دیتا. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کروانا چاہتے ہیں، بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو بار بار بولنا. جیسا کہ کیا کیا نہیں بولنا وہ تو ہم کو معلوم ہوا. اب کیا ہم کرنا چاہتے، کروانا چاہتے، ان باتوں کو بار بار بولنا. خالی تو بھی ایسے نہیں، ہمارا بچہ بہت اچھا معلوم ہے، ہمارا بچہ ضد نہیں کرتا، ہمارا بچہ بولے جیسا سنتا، ہمارا بچہ وقت پہ کھانا کھاتا، ہمارا بچہ لوگوں کا احترام کرتا، ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھتا، سب کی عزت اور احترام کرتا، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے. بار بار گھر والے اس کو بار بار یہی باتیں سنائیں گے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا. اچھا میرے امی تو ایسا بول رہے، ہمارے ابو تو ایسا بول رہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ اچھی باتیں بار بار اس کو سنانا، لیکن بری باتیں وہ کرتے سو غلط حرکتیں اس کے سامنے نہیں سنانا. جو بری عادتیں اس کے بارے میں ہیں وہ باتیں بند کرنا، وہ باتیں بند کر دینا، گھر میں بولنا ہی بند کرنا. کوئی بھی غلط کام کرتا ہو آپ کا بچہ، کون سا بھی غلط حرکت کرتا ہو، وہ بات
گھر میں بولنا ہی نہیں. ابھی کیا ہوں گا انہیں, ابھی کیا ہوں گا, ابھی موبائل پھوڑ دیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے نیچے گر کے لیٹا, ضد کرا, سیدھا فون اٹھا کے امی اب تک بچہ بہت ستایا, ایسا کرا. امی کو بھی نہیں بولنا, بابا اس کو بھول ہی جانا, بس انہیں کرا نہیں کرا ایسا محسوس ہونا بچے کو, میں اتنی دیر کرا مگر ہمارے امی یاد بھی نہیں کر رہے, ایسا فیل ہونا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو جو بری عادت ہے اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دینا, اور جو ریالٹی ہم چاہتے ہیں بچے کے اندر اس کے بارے میں بار بار بولتے رہنا. میرا بچہ نمازی ہے, میرا بچہ قرآن پڑھتا, میرا بچہ اچھا اسکول کو جاتا, میرا بچہ نہیں ستاتا. یہ باتیں آپ بار بار بولتے رہو اپنے بچوں کے سامنے, انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا ضد ختم ہو جائے گا. اور ایک اور طریقہ بتاتا ہوں بچوں کی ضد کیسے ختم کرے. مثال کے طور پر بچہ چاکلیٹ ہونا بول کے ضد کر رہا, ستا رہا, ہونا امی ہونا, رو رہا, ابو ہونا, ضد کر رہا, رو رہا, بہت دیر سے رو رہا. اب اس کو یہ کرنا, دیکھیے اصل میں سزا, اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس لمحے کے لیے جزا سے روک دینا, یہ اس کی سزا ہے. مثال کے طور پر بچہ رو رہا ہے چاکلیٹ کے لیے, اس کی سزا کیا ہے؟ مار اس کی سزا نہیں, گالی اس کی سزا نہیں, اس کو اس چیز سے, اس کی جزا سے تھوڑی دیر کے لیے روک دینا. اب رو رہا, اس کو بولنا ٹھیک ہے بیٹا دوں گا, خاموش رہو, پہلے دوں گا, خاموش رہو, ہاتھ میں ہے چاکلیٹ, ملے گا آپ کو, لیکن کب ملے گا؟ آپ خاموش بیٹھیں گے تو. آپ لیٹ رہے, سیدھا اٹھو, اٹھ کے وہاں پر بیٹھو, بیٹھ کے 10 گنو, 10 سیکنڈ تک آپ گنو تو یہ ملے گا, دوں گا ضرور. اور وعدہ خلافی نہیں کرنا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی, میں دیتا ہوں بول کے بعد میں نہیں دیے تو اس کو معلوم ہو جاتا میرے امی دینے والے نہیں ہیں, چلو اپنا کام اپن کرو. نہیں, جو دیتے بولے وہ ضرور دینا, لیکن کیا بولنا؟ کنڈیشن کے ساتھ, دوں گا بیٹا, دوں گی بیٹا, لیکن اٹھو وہاں بیٹھو, 10 گنو. مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے اس غصے کو, آپ اس کے اس ضد کو 10 سیکنڈ کے لیے پاز کر کے رکھ دیے. 10 سیکنڈ بولنا خاموش بیٹھو, خاموش بیٹھو, دوں گا. 10 سیکنڈ جب وہ خاموش بیٹھے گا اس کے بعد پھر اس کو شاباش بیٹا بولتے ہوئے, ٹھیک ہے بیٹا شاباش, ویری گڈ, جب دے دو اس کو چاکلیٹ. کہیں جا رہے آپ فنکشن میں, معلوم ہے وہاں ستائے گا بیلونز کے لیے, پہلے ہی بولنا بیٹا بیلون ملے گا, میں ضرور دلاؤں گا, لیکن کب؟ جانے ساتھ ہی روئیں گے چلائیں گے تو نہیں, واپس جب ہم آتے نا بیٹا اس وقت دلاؤں گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرے, سب کے سامنے ماروں گا, پھر یاد رکھو صرف بولنا ہے, مارنا نہیں ہے, بولنا اس کو پہلے جو بولنا. انہیں ضد کرنے سے پہلے, رونے سے پہلے ہی اس کو یہ سکھانا کہ ضرور ملے گا تجھے وہ چیز, لیکن تو ایک کرے گا تو, ایک کنڈیشن ہے, یہ کریں گا تو تجھے وہ ملے گا, اگر یہ نہیں کرے گا تو تجھے نہیں ملے گا. اب تو رو, گر, ستا, لیٹ, کچھ بھی کر لے, تجھے وہ چیز نہیں ملے گی. جب تم ہماری بات مانو اور تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش بیٹھو, ہم جیسا بولے ویسا سنو, ہم تم کو ضرور دیں گے. جب یہ کام کرے گے نا, آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بچے کچھ ہی دن میں ان کی ضد کو چھوڑ دیں گے, ختم کر دیں گے, یاد رکھو. تو بہرحال یہ تھا ضد کے تعلق سے 6ویں چیز بچوں کی تربیت میں. ٹھیک ہے, اب 7ویں چیز بچوں کی تربیت میں اور کیا چیز ہے؟ 7ویں چیز بچوں کو تجربہ کرنے دینا. بچوں کو تجربہ, اگر وہ کوئی چیز تجربہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو ڈھیل دینا, کرنے دینا. جیسا کہ بہت سارے لوگ بچوں کو روبوٹ کی طرح پالتے ہیں. روبوٹ کی طرح مطلب روبوٹ کیسا ہوتا؟ وہ اگر حکم دیے تو آؤ بولے تو آتا, جاؤ بولے تو جاتا, بیٹھو بولے تو بیٹھتا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی, ہم کیا سمجھتے ہیں, واہ کیا بچے ہیں جی ان کے, جتنے فرما بردار ہیں بیچارے, خالی اٹھو بولے تو اڑتے, بیٹھو بولے تو بیٹھتے, جیسا بولے ویسا سنتے. وہ بچہ نہیں ہے, پھر وہ تو روبوٹ بن گیا. ہو یاد رکھو, وہ روبوٹ بن گیا. یہ فرما برداری ہم سمجھتے, لیکن اس کے دماغ کے فیلنگز کتنے خطرناک ہوتے وہ نہیں سمجھیں گے آپ. یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا بڑھاپے میں, پھر وہ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرا, اور میں آگے بھی بتاؤں گا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, یاد رکھو. تو بچوں کو روبوٹ کی طرح نہیں پالنا, بچوں کو تجربہ کرنے دینا. اگر صرف جو بولے وہ کرنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف کرنے کا حکم دیتا اور نہ کرنے کا حکم نہیں دیتا, جہنم جنت کے تعلق سے نہیں بتاتا, اور اس کا کفارہ نہیں بتاتا, فدیہ نہیں بتاتا, سزا نہیں بتاتا. یاد رکھو, بات نہیں سمجھے ہوں گے آپ.
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر صرف کرنے کا ہی حکم دیتا تو پھر ہمارے لیے ہر چیز کرنا ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کا فدیہ بتایا، کچھ گناہوں کا کفارہ بتایا، کچھ گناہ کرے تو جہنم بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، تیرے ساتھ غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کو سدھارنے کا طریقہ یہ کفارہ ہے، یہ فدیہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم بھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا میرا بچہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، بس ہم جیسا بولے ویسا سننا چاہیے، ہم اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا، پھر یہ بچہ انسان کا نہیں ہو گیا، یہ تو روبوٹ ہو گیا۔ ہوتی اس کی غلطیاں، اس کی غلطیوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تجربہ کرنے کا موقع بھی دینا ہے۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کبھی کپڑے دھونے کے لیے آپ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی برتن صاف کرتے وقت آپ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی آپ آٹا گوندتے ہیں اس وقت بھی آپ کے ساتھ آ کے مجھے بھی چاہیے بول کر بولتا ہے نا۔ یہ سب چیزیں بچے کرنے کو آتے ہیں، اس وقت ماں کیا بولتی ہے، باپ کیا بولتا؟ شاپ، بالکل نکلو یہاں سے، کچن میں آنا نہیں، تم یہاں بیٹھنا نہیں، یہ لینا نہیں، نکلو۔ اوپر کیا ہے، پولیس میں کیس درج کروا دیتی ہے، جا دادی کے پاس، جا بابا کے پاس۔ کیا کر رہا؟ صرف آٹے کے لیے اتنا بڑا جھگڑا، صرف پانی کے لیے اتنا بڑا جھگڑا، صرف جھاڑو خراب ہوتا آپ کا 20-30 روپے کا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے لیے اتنا بڑا جھگڑا کراتے ہیں۔ اس کو تجربہ کرنے دو، اس کو بولو ٹھیک ہے، وہ برتن وہ پانی سے کھیل رہا، پانی خراب ہوتا معلوم ہے، وہ آٹے سے کھیلنے کے لیے آیا، اس کو آٹا خراب ہوتا معلوم ہے، اس کو بولنا پہلے ٹھیک ہے، تجربہ کرنا چاہتا ہے تھوڑا سا آٹا دے دو، تھوڑا سا اور کسی سے کھیلنا چاہ رہا ٹھیک ہے وہ دے دو، وہ خراب ہوتا آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا خراب ہوتا، بہت بولے تو 10-20 روپے کی چیز خراب ہوتی ہے آپ کی، وہ خراب ہونے کے بعد اس کو بولنا دیکھو بیٹا یہ آٹا ہے، دیکھو بیٹا یہ پانی ہے، دیکھو بیٹا یہ جھاڑو ہے، دیکھو بیٹا یہ انڈا ہے، آپ ایسا کھیلے، ایسا کرے، ایسا خراب ہوا نا یہ بیٹا، یہ خراب ہونے سے یہ نقصان ہوتا۔ اس کو وہ تجربہ کرنے کے بعد سمجھانا، پہلے سے ہی آپ اسے روک دیے، روبوٹ بنا دیے تو پھر وہ بہت بڑا اثر ہوتا اس کے دماغ پہ۔ اس کو تجربہ کرنے دو، اس کو چھوٹی چیز ہے تو خراب کرنے دو، وہ پھر جب سمجھے گا کہ اچھا میں خراب کر دیا تو یہ نقصان ہوا، وہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کا تجربہ کرنے کا کیا ہے، ان کو عادت ڈالنا، اسے تجربہ کرنے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ 7ویں چیز ہوئی۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ 8ویں اور آخری چیز آج کے لیے انشاءاللہ یہ بات بتا دیتا ہوں۔ 8ویں چیز، اولاد کی تربیت میں ہر چیز کو نو نہیں بولنا، نہ نہیں بولنا، ہر چیز کو نہ نہیں بولنا، یاد رکھو یہ بات۔ کیسے؟ ہم بولتے ہیں نا ہمیشہ بیٹا وہاں مت جاؤ، بیٹا وہاں پر نہیں بیٹھنا، بیٹا وہ نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں اٹھانا، بیٹا وہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ویسا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہر چیز میں نہیں۔ بچہ سوچتا اتنا نہیں کرنا ہی ہے تو مجھے پیدا کیوں کرے، بولتا ہوں ہر چیز کو نہیں نہیں۔ اصل میں اس کو بولنے کا طریقہ ہم کو آنا، کیسے؟ یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ مت نہ بولنے سے بہتر ہے کہ نہ کو ہاں سے شروع کرو تو یہ بہتر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر چیز کو نہیں بولنا، بولے تو ہر چیز کرو بولنا، کیا نہیں، کرو بول کے بھی نہیں بولنا، لیکن نہ کو ہاں سے شروع کرنا ہے۔ نہ کو ہاں سے کیسا شروع کرتے؟ ٹھیک ہے، بیٹا بول رہا ہے کہ ابا بھی جانا ہے گھومنے، بولنا بیٹا گھومنے جائیں گے۔ دیکھو 2 طریقے بولنے کے، نہیں جانا بولنے سے بہتر بیٹا جائیں گے لیکن شام کو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں نہیں جانا بولنے سے بیٹا وہاں جانا ہے، جائیں گے لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ وہ کھانا نہیں کھانا بول کے نہیں، نو بولنے سے بہتر پہلے کیا بولنا، بیٹا کھائیں گے، بیٹا دیں گے، بیٹا لیں گے لیکن اب نہیں، بعد میں۔ یہ ہے نو کو بھی ہاں بولنے کا طریقہ۔ تو نو بولیں گے تو اس کے دماغ پہ اس کا خطرناک اثر ہوتا، غلط اثر ہوتا۔ اگر نو کو بھی نہ کو بھی ہاں سے شروع کریں گے تو وہ بچہ بات کو سمجھ جاتا۔ یاد رکھو اس کا مطلب کیا ہے، کون سی بھی چیز، ابھی آئس کریم کا بہت زیادہ کیا ہے، ابھی موسم ہے، آئس کریم خریدتے، ٹھیک ہے نا، بچوں کو کیا بولنا، اب وہ سردی میں ہے، بخار میں ہے، کچھ تو بھی ہے، آپ ہونا بول کے ستا رہا۔
اب وہ جیسے ہی آئس کریم کی آواز سن کے مجھے ہونا بول کے رو رہا، اس کو آپ بولیں گے نہیں بیٹا نہیں کھانا، بیٹا نہیں، اب وہ اور زیادہ روتا۔ اگر اس کو یہ بولنا بیٹا کھائیں گے، بیٹا میں دلاؤں گا، نو کو کیا کرے آپ، نا کو ہاں میں بدلے، بیٹا ہاں کھائیں گے، لیکن کیسے، آپ کی سردی کم ہونے کے بعد، بیٹا دلاؤں گا، اب نہیں شام کو، اب نہیں دوپہر میں، اب نہیں سنڈے کو، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ۔ اس کا کیسا اثر ہوتا آپ کو معلوم ہے؟ یہ سب سائیکالوجی کی باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ سب سائیکالوجی کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب بیٹھے ہیں، اگر میں بولوں ابھی آپ لوگ میرے کوٹ کے بارے میں مت سوچو، سوچنا شروع کر دیے؟ میں بول رہا ہوں نہیں سوچنا، آپ مت سوچو جی، میں غصہ کر کے بول رہا ہوں، میں چیخ کے بول رہا ہوں، چلا کے بول رہا ہوں، مت سوچو۔ آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ سوچ رہے آپ۔ میں بول رہا ہوں آپ کے گھر پہ لگے ہوئے پردے ہیں نا، اس کے بارے میں مت سوچو، مت سوچو، مت سوچو، آپ نہیں سنیں گے، ڈائریکٹ گیا آپ کا خیال، آپ کے دماغ میں امیج بیٹھا، وہ وہی سوچیں گے، جو نہیں بولتے نا وہ سوچیں گے۔ تو بچوں کو بھی ڈائریکٹ نہیں بولنے سے بہتر پہلے بولنا نہیں بیٹا ہاں کریں گے، کریں گے، دیں گے، دلائیں گے، جائیں گے، لیکن اب نہیں بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میں چاہے جتنا غصے میں کہوں، چیخ کے کہوں، چلا کے کہوں یا پیار سے کہوں، بچے بات ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے نا کو بھی کیا کرنا، ہاں کرنا، کیونکہ میں ایسا، اب دیکھیے، اب جو میں ابھی حکم دیا آپ کو میں نہیں سوچنا، بلکہ اصل میں جو حکم دیا وہ بلاخر آپ کے مائنڈ میں پکچر بن ہی گیا۔ اسی طرح بچوں کو بھی اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہاں کی ہی ترغیب دیتے رہو، ہاں 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 کی ترغیب دو، ایسا کیجئے ویسا کیجئے، جیسا کہ ایسا نہیں کرنا ویسا مت کرنا بولنے سے بہتر ایسا کرنا بیٹے، ویسا کرنا بیٹے، ایسا کیجئے بیٹے، اس طرح بولنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی۔ آپ جو چاہتے ہیں ان باتوں کو بار بار کہیے ان کے سامنے، بار بار، بیٹا ویسا نہیں لکھنا بولنے سے بہتر بیٹا ایسا لکھنا بول کے بولو، صرف الفاظ چینج کرنا ہے۔ بیٹا ویسا نہیں نہانا بولنے سے بیٹا ایسا نہانا ہے۔ ہر چیز میں تھوڑے سے الفاظ چینج کرو، جو آپ چاہتے ہیں اس کو ہاں میں تبدیل کرو، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر جلدی سے جلدی وہ تبدیلی آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہاں تک آج میں بچوں کی تربیت میں 8 نکات رکھا، اور بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو انشاءاللہ پوری آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔